بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان۔ آج کے دن کی اہم خبر کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے دن میں سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہمارے ریجن میں آئی ہے سامنے، وہ ہے بھارت کی جانب سے سیرم انسٹیٹیوٹ جو کہ ایسٹرازینیکا کی ڈوزز بنا رہا تھا ویکسین کی کووڈ کے خلاف پروٹیکشن کے لیے، اس کے حوالے سے ساؤتھ افریقی جو گورنمنٹ ہے، ان کا ادارہ صحت ہے، انہوں نے بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 1,00,000 ڈوزز ویکسین شاٹس جو کہ ساؤتھ افریقہ پہنچ چکے تھے فیبری کے پہلے ہفتے میں، وہ بھی واپس بھجوائی جائیں گی، اور مزید جو 5,00,000 اگلے ہفتے لینڈ کرنی تھیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی وہ نہ بھجوانے کا تردد کریں۔ اور ایسا کیوں ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ بھارت کا جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے، سب سے پہلے چلتے ہیں خبر کی شروعات سے کہ ہیڈ لائنز آج کی کچھ ایسے بنتی ہیں کہ، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ کچھ وقتوں میں پچھلے کچھ دنوں میں بھارت نے تانے کے طور پہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہم اپنی ویکسین جو ہے وہ تمام تر ممالک کو فری دے دیں گے، تحفتاً دے دیں گے، لیکن پاکستان کو نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی مذاق اڑایا، جب تک چین کی ویکسین پاکستان نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر پاکستان منت کرے، کچھ ترلا کرے، کچھ بھیک مانگے تو ہم اس کے لوگوں کے لیے یہ ویکسین ترس کھا کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھیجیں گے۔ مگر یہ ہوتا ہے بڑے بول کا نتیجہ کہ اللہ پاک آپ کو پھر کیسے نوز ڈائیو میں اپنے ہی منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ آسکس سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ٹو ٹیک بیک 1 ملین ویکسین ڈوزز۔ یہ رپورٹ ہے این ڈی ٹی وی کی، میں این ڈی ٹی وی کو اس کو کوٹ کر رہی ہوں، اور این ڈی ٹی وی کے علاوہ میں اس کی تفصیلات کی جانب جاؤں گی۔ فوربس اور نکی ایشیا کی بھی اس کے حوالے سے ہیڈ لائنز ہیں۔ ساؤتھ افریقہ آسکس انڈیاز سیرم انسٹیٹیوٹ ٹو ٹیک بیک ویکسینز، اور فوربس کیا کہتے ہیں؟ فوربس ایک بہت جو ہے وہ قابل اعتماد میڈیا کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کا۔ انہوں نے کہا ساؤتھ افریقہ آسکس انڈین میکر آف ایسٹرازینیکا ویکسین ٹو ٹیک بیک 1 ملین ڈوزز، یعنی وہ جو آ چکی تھی وہ واپس بھجوائی جا رہی ہیں۔ یعنی اس میں کچھ تو فشی ہے، کیونکہ ویکسین کو لانا ہی بہت بڑے ایک تردد کا کام ہوتا ہے کہ، اور پھر اگر آئی ہوئی ویکسین کو اتنی بڑی تعداد میں واپس بھیجا جا رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر صرف دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال کالی تھی، اور اس کالی دال کو ساؤتھ افریقہ نے واپس بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ اب سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اسی انسٹیٹیوٹ نے ساؤتھ افریقہ ایسٹرازینیکا کی اس ڈوز کے لیے ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کو چنا، یعنی انہوں نے اپنی کیس سٹڈی بنایا ان دو ممالک کو کہ جو ان کو شاید لگا کہ وہاں پہ اچھا چلیں کچھ ہلاکتیں ہو بھی جائیں گی، انسانی ٹرائلز ہو جائیں گے، ہمیں اس میں تجربہ حاصل ہو جائے گا، اور کوئی ایسا ملک خاص ہے نہیں کہ جہاں سے بہت زیادہ کوئی، کیونکہ افغانستان کے تعلقات بھی بھارت کے ساتھ بہت بہتر ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں، تو شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جس طرح ناروے میں ایک ویو آئی تھی ویکسین کی، فائزر ویکسین کے بعد ایک دم سے لوگوں کی جو تکلیف تھی جسمانی اعضاء کی وہ بڑھ گئی تھی، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، اور فالج کی جو شکایات تھی وہ بہت تھی، تو شاید بھارت نے اس کو ایک ایزی کیس سٹڈی کے طور پہ لیا۔ اب یہاں پر پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بھی ایک خبر ہے جس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو تھا، انہوں نے ایک پروپوزل پہ بات کی جس میں انڈیا اور ساؤتھ افریقہ نے ٹیمپرریلی سسپینڈ کرنے کی بات کی تھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رولز کی، کہ وہ کووڈ ویکسین جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو کووڈ ویکسین اور اس کی پروڈکشن کے کچھ حصے جو ہیں انہوں نے کہا کہ رولز کے ویو آف کیے جائیں، تاکہ ویکسین جو ہے وہ جو غریب ممالک، یعنی ترقی پذیر ممالک، غریب ممالک میں اگر نہ بھی کہوں، ترقی پذیر ممالک کے جو فارماسوٹیکلز ہیں ان کو، فارماسسٹ ہیں یا جو میڈیسن پروڈیوسرز ہیں ان کو یہ ویکسین جو ہے بنانے کی اجازت مل جائے پروڈکشن کی ایفیکٹولی۔ تو آئی تھنک کچھ اس وقت بھی کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہوں گے، لیکن اب چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب کہ آخر اس ویکسین کو کیوں بلاک کیا گیا۔ ویکسین کو اس لیے بلاک کیا گیا تفصیلات کے مطابق کہ سیرم انسٹیٹیوٹ کو کہا گیا کہ آپ رول آؤٹ کرنا بند کر دیں فوری طور پہ جو بھی آپ اس وقت ویکسین کی ڈوزز بنا رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے کلیئرلی ان کو کہا، اور دی اکنامک ٹائمز کی رپورٹ تھی منگل کے روز کی، آج کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسٹرازینیکا شاٹ جو ہے ویکسینیشن پروگرام میں جو بھارت سے آ رہی ہے اس کو فوری طور پہ اس لیے بھی بند کیا جائے گا کہ اس کا جو لاسٹ ہیومن کلینکل ٹرائل ہوا ہے اس میں اس ویکسین نے بہت مائلڈ پروٹیکشن شو کی ہے،
جو ہے کووڈ کے ویریئنٹ 501Y.V2 کے اگینسٹ، اور کرونا وائرس کا یہ ویریئنٹ جو ہے وہ اس وقت بھارت میں ڈومیننٹ ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ رپورٹس منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے ملک میں پائے جانے والے ویریئنٹ کے خلاف اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا تو ہم یہ 6 لاکھ ڈوزز منگوا کر کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا فیکٹر ناظرین یہ بنتا ہے کہ بھارت موت بانٹنے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ کیا یہ اگر کرنا ہی ہوتا، اتنی جلد بازی میں کام کرنا ہوتا، تو کیا یہ پاکستان یا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہاں آتی ہے بات لالچ کی، یہاں آتی ہے بات تکبر کی، اور لالچ اور تکبر، اور پھر ریجن میں سب سے پہلے ایک ڈومیننس لینے کے چکر میں بھارت نے ایک مرتبہ پھر بہت بڑا بلنڈر کیا، انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی، اور ایک ایسے 2 ممالک کو چننا، خاص طور پہ میں افغانستان کی بات کروں گی۔ افغانستان کے لیے ہمارے زیادہ کنسرنز ہیں۔ افغانستان میں اگر ہلاکتیں ہو بھی جاتی ہیں خدا نہ خواستہ، تو یہ کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دیتا، کیونکہ ویسے ہی وہاں ان کے دوست اشرف غنی صاحب بیٹھے ہیں اور امراللہ صالح بیٹھے ہیں، تو انہوں نے تو بڑے آرام سے اس کے اوپر مٹی پاؤ والا کام کر دینا تھا۔ تو شاید ان کا ارادہ یہ تھا۔ افریقن country which is yet to launch its COVID-19 vaccination program has decided to start vaccinating health workers، بالکل ویسے ہی جیسے ہم لوگوں نے کیا، سب سے پہلے اپنے ہیلتھ ورکرز کو کیا، اور مین وائل جب بھارت نے یہ سلوک کیا جو کہ ہم نے ان سے توقع بھی نہیں رکھی تھی، not even in wild dreams، کہ ہم انڈیا سے کووڈ کی درخواست کریں گے، اس وقت میں چائنا نے 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ ہمیں بھجوا دی ویکسین کی، اور وہ الحمدللہ اس وقت بہت افیکٹو ہیں، ہمارے ہیلتھ ورکرز کو لگ رہی ہیں، اور اس ویکسین کے 2 شاٹس لگتے ہیں، یعنی ہمارے ملک میں لم سم جو اس وقت ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ میں آپ کو تعداد بتا دیتی ہوں، ملٹری کی اور سول، وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں۔ ان 5 لاکھ میں 5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ جو ہیں وہ ان 5 لاکھ ڈوزز میں کور ہوں گے، یعنی 5 لاکھ ڈوزز جب 2 مرتبہ لگیں گی تو آدھی جو ان ہیلتھ ورکرز کی رینج ہے، یعنی 2.5 لاکھ لوگ وہ کور ہوں گے۔ اور پھر جو پاک فوج کو چائنا نے مزید 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ عطیہ کی، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو ڈونیٹ کیا، کہ یہ صرف پاکستان کی فوج واحد وہ فورن ملٹری تھی کہ جن کو چین نے سب سے پہلے ویکسینیشن پروگرام میں انرول کرنے کے لیے وہ خود سے وہ عطیہ کیا۔ تو پاکستان کی فوج نے نیشن کمز فرسٹ کے موٹو کے بنیاد پر وہ ویکسین کی ڈوزز بھی نیشنل ویکسین جو اسٹریٹجی پروگرام ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دی، نیشنل ویکسین کیمپین ڈرائیو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ کور ہو سکیں۔ اب 10 لاکھ کے قریب جو ڈوزز ہیں وہ 5 لاکھ ورکرز کو، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگیں گی۔ تو پاکستان میں یہ عالم ہے، اور بھارت میں کیا عالم ہے؟ تو اب جو افریقن کنٹری ہے، ساؤتھ افریقہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے ہیلتھ ورکرز کو جانسن اینڈ جانسنز ویکسین جو ہے ان دا فارم آف این امپلیمنٹیشن اسٹڈی ود ریسرچرز، اس کے انڈر اب وہ اس کو ویکسینیشن ڈرائیو میں ایڈ کرنے جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک اور کرونا ویکسین کی منظوری دے دی، یہ بھی خبر آپ سن لیجئے کہ ابھی ایک ایسٹرازینیکا کی ایک ورژن میں ایشو نکلا، ساؤتھ افریقہ نے وہ واپس کیا سیرم انسٹیٹیوٹ کو، انہوں نے دوسری کی بھی منظوری دے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے خدا نہ خواستہ کتنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی شاید کو بہت جلد بازی کا کام لے رہی ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماہرین کی جانب سے کورونا کی برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی نئی شکل کے خلاف بھی کارگر قرار دینے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایسٹرازینیکا کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی منظوری دے دی۔ اب آئی ڈونٹ نو کیا کنفیوژن یہ پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، یا تو شاید صرف پیسے کمانے کے چکر میں ایک اور خوفناک کاروبار کا آغاز ہے جس میں بھارت ایک مرتبہ پھر سر فہرست ہے، اور جنوبی افریقہ نے جو ویکسین اس وقت واپس کی ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس میں سب سے پہلا جو ان کے ادارے صحت کی جانب سے ریزن دیا گیا وہ یہ کہ اس کے ٹرائل میں بہت مائلڈ اور ماڈریٹ سی ایک شکل آئی ہے کرونا کے اگینسٹ، یعنی وہ ایک اسٹرانگ وہ نہیں ہے۔ آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا کی تیار کردہ یہ کرونا ویکسین جو ہے فائزر کی ویکسین کے مقابلے میں سستی بھی ہے اور اسے عام درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس ویکسین کو ماہرین نے ایسے ممالک کے لیے بہتر قرار دیا جہاں کرونا کی کئی اشکال موجود ہیں۔ ابھی ورژن 1 جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، ورژن 2 کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین کل میں شاید اس کے حوالے سے مزید کوئی ڈیٹیلز آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر ابھی کے لیے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بھارت جو ہے وہ موت کا کاروبار کرنے پہ
کیوں تلا ہوا ہے، اور سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی عالمی سطح پر جانچ پڑتال ہونا چاہیے کہ اس میں کک بیکس کا بھی کوئی ایشو اگر ہے تو اس کو قطعاً ترقی پذیر ممالک میں یا غریب ممالک میں جن کو بھارت اس کو والنٹیرلی بھی آفر کرے وہاں اس کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کے حوالے۔